اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلسرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم الحرام سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مبارک ماہ ہمیں عطا فرمایا، نیا سال ہمیں عطا فرمایا۔ ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو امام عالی مقام سیدنا سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعہ کربلا کی یہ اہمیت سے جانا جاتا ہے، اور اس ماہ کی ابتدا خلیفہ دوم کی شہادت سے ہوئی۔ یہ ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میں کچھ کہوں اللہ کی توفیق سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے ایک مرتبہ باوجود درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ہے قدر کس قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی۔ اس شعر پر آمین کہیے گا۔ محبت دے خدائے بحر و بر فاروق اعظم کی، محبت دے خدائے بحر و بر فاروق اعظم کی، رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی، رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم کی ذات کیسی ہے، فاروق اعظم کی شان دیکھیں، ان کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے، رسول پاک نے کی، رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی، رسول پاک تعریف کی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی۔ اگر بات محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، اگر بات محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی، نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی۔ محترم و مکرم سامعین کرم، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے، مثلا جن و بشر ہو، حور و ملک ہو، ارض و فلک ہو، عرش و فرش ہو، حور و فلک ہو، اور شمس و قمر ہو، برگ و ثمر ہو، لیل و نہار ہو، سب کی یہ خواہش ہے، سب اس بات کے متمنی ہیں، سب یہ چاہتے ہیں، سب یہ خواہش کرتے ہیں، سب کی یہ آرزو ہے، سب یہ پسند کرتے ہیں مولا ان سے راضی ہو جائے، رب تعالیٰ راضی ہو۔ عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، عابد عبادت و ریاضت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے،
ہر ایک کی یہ خواہش ہے، چاہے نمازی کو دیکھیں، عابد کو دیکھیں، مجاہد کو دیکھیں، سخی کو دیکھیں، سخاوت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، مقصد ایک ہے، پروردگار راضی ہو جائے۔ قربان جاؤ صحابہ کی عظمت پر۔ صحابہ کرام وہ شان والی ہستی ہیں، تمام تو چاہتے ہیں خدا ان سے راضی ہو۔ صحابہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں جن کے تعلق سے خالق دو جہاں مالک یوم النشور خود اعلان فرما رہا ہے ان سے راضی ہونے کا۔ ان سے راضی ہونے کا اعلان پروردگار خود کر رہا ہے۔ تمام صحابہ شان والے ہیں، تمام صحابہ عظمت والے ہیں، لیکن ان میں چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کا بارگاہ دربار خداوندی، دربار مصطفی میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ کچھ ایسے قدسیہ، کچھ ایسے مقدس ہستیاں ہیں جن کا مقام بارگاہ خداوندی، بارگاہ مصطفی میں انہیں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں ایک ذات فاروق اعظم کی بھی ہے، فاروق اعظم کی ہے۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے خصوصی دعا مانگی۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ مولا عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے دونوں میں جو تجھے پسند ہے، جس بندے کو جو تو پسند کرتا ہے، مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو عطا فرما، کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں مولا اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن ہشام دے دے۔ آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اسلام لانے کا واقعہ رکھتا ہوا آگے بڑھوں۔ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تلوار لیے ہوئے غضب و غضب کے ساتھ نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو عمر فاروق نے کہا، عمر کہتے ہیں میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، تمہارے بہن اور بہن بھی محمد عربی کے نوکر بن گئے، غلام بن گئے ہیں، وہ ایمان لا لیے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنی گردن میں ڈال دیا۔ وہ اور جلال میں آتے ہیں، رخ اپنے بہن کی گھر کی طرف کرتے ہیں۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ زور زور سے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ دروازہ کس نے کھولا؟ بڑی ہمت کے ساتھ آپ کی بہن خود دروازہ کھولتی ہے۔ کھولنے کے بعد کہتے ہیں کیا تم اسلام لائے ہو؟ وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، وہ بھی عمر کی بہن ہے۔ انہوں نے پورے جلال کے ساتھ کہا ہاں ہم محمد کے غلام ہو گئے، اسلام لا لیے ہم نے، ایمان ہم لا چکے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہوئی، حضرت عمر مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ عمر کی بہن کہتی ہے اے بھائی، جس باپ کے تم بیٹے ہو اسی باپ کی میں بیٹی ہوں۔ سنو،
تم کتنا بھی ظلم کیوں نہ کر لو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، دامن مصطفیٰ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر کہتے ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، عمر نے کہا وہ کلام مجھے دو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ حضرت عمر سے بہن نے کہا اے بھائی یہ وہ کلام ہے، اسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اسے پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تمہیں اسے چھونا ہے تو تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، خط حضرت عمر فاروق ادھر بدن دھو رہے ہیں، میرا رب ان کا دل دھو رہا ہے۔ عمر بدن دھو رہے ہیں، پروردگار دل دھو رہا ہے۔ عمر نے جب قرآن کی تلاوت کی، قرآن پاک کی آیت کو پڑھا، عمر کہتے ہیں مجھے محمد کی چوکھٹ پہ لے چلو، مجھے دربار مصطفیٰ میں لے چلو۔ مصطفیٰ کہاں ہیں؟ حضرت ابن ارقم کے مکان میں۔ تمام صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ وہ ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ بھی ہیں، تلوار عمر کے ہاتھ میں ہے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں ارادہ اچھا ہوگا تو استقبال کیا جائے گا، ارادہ درست نہیں ہوگا تو اسی تلوار سے تلخرم کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں تمام حالات کی وحی آ چکی تھی حضور علیہ السلام کو۔ ہادی دو جہاں، رہبر انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، باب رحمت کو کھول دیا جائے۔ کیوں؟ عمر آیا نہیں، بھیجا گیا۔ عمر لایا نہیں، عمر آیا نہیں، بھیجا گیا ہے۔ ادھر میں نے خدا سے عمر کو مانگا، خدا نے مجھے عمر دے دیا ہے، خدا نے عمر دے دیا ہے۔ ادھر ایوان ارخم کا شہ والا نے در کھولا، ادھر ایوان ارخم کا شہ والا نے در کھولا، ادھر اللہ نے دروازہ قلب عمر کھولا۔ حضرت عمر، کیسے عمر نے کلمہ پڑھا؟ عمر کی شان تو دیکھتے چلے، عمر سرکار کی صورت دیکھتے ہوئے کلمہ عمر نے پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، خط جب عمر ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، تمام صحابہ کرام نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی اور عرش والوں نے مبارکباد پیش کی۔ جب خلیفہ دوم، فخر انسانیت، محسن اسلام، عدل و انصاف کے پیکر، عطائے رب لم یدل، دعائے مصطفیٰ، مدعائے مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، مجسمہ حق و صداقت، زینت منبر رسول، فاتح عرب و عجم، وزیر رسالت معاب، شمشیر حق، خسر مصطفیٰ جان رحمت، اعلیٰ کردار کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا، تو نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق اعظم، مصطفیٰ سے، خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا، خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا۔ نبی کا مدعا فاروق اعظم، نبی کا مدعا فاروق اعظم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، جب فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے، ان سے پہلے جن لوگوں نے
ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے جو لوگ، وہ لوگ بھی اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، گھبرا کر اپنے اسلام لانے کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ جب عمر اسلام میں داخل ہوئے، عمر نے اسلام قبول کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلانیہ طور پر ہم خانہ کعبہ میں ہم نے عبادت انجام دی۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک عمر کا ایمان لانا، عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، یہ ہمارے لیے ایک فتح تھی، ایک رحمت تھی، ایک فتح تھی، ایک رحمت تھی۔ آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم، بیت اللہ میں ہم نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کب تک؟ جب تک عمر فاروق اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ جب فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں ہم خانہ کعبہ میں سر عام ہم نے نماز پڑھی۔ صف اسلام میں جب فاروق اعظم داخل ہو گئے، صف اسلام میں فاروق اعظم آ گئے، کافروں کے دل پہ مایوسی کے بادل چھا گئے۔ فاروق اعظم کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی، وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے۔ اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبو ہوتا، نبوت خلق میں ہوتی، عمر فاروق اعظم کی نبوت خلق میں ہوتی، عمر فاروق اعظم کی۔ محترم و مکرم سامعین کرام، دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، باب نبوت، باب رسالت میری بعثت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اسی لیے عمر نبی نہیں ہوئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو میرے بعد نبوت فاروق اعظم کو ملتی۔ پتہ چلتا ہے عمر فاروق کا جس شان سے اللہ کے حبیب نے ذکر کیا، جس شان سے اللہ کے حبیب نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کے لیے نبوت کا دروازہ نہیں کھلا، آقا کے بعد قیامت تک کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے حضور کے بعد؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت تو دیکھیں، ان کی اہمیت دیکھیں، کیسی شان والے ہیں، کیسی عظمت والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، رب کی بارگاہ میں ان کی اہمیت تو دیکھیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی معاملے میں رائے دیتے، مشورہ دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رائے، اس مشورے کی تائید فرماتا۔ عمر فاروق کی بات کی تائید
خالق کائنات نے فرمائی ہے۔ آپ اہمیت دیکھیں فاروق اعظم کی رب کی بارگاہ میں ان کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی کسی بھی معاملے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تو اللہ ان کے بات کی تائید فرماتا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا، کیا بہتر ہوتا؟ آگے فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم فرما رہے ہیں آقا بہتر ہوتا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، یہ بہتر ہوگا۔ کس نے کہا؟ یہ مشورہ دینے والی ذات خلیفہ دوم ہے، فاروق اعظم ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بہتر ہوگا مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، نماز کی جگہ بنایا جائے۔ اس کی تائید کس نے فرمائی؟ فوراً اس کی تائید پروردگار کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تائید کس نے کی؟ بات کس نے رکھی تھی؟ مشورہ کس نے دیا تھا؟ فاروق اعظم نے دیا تھا۔ اس کی تائید رب نے فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ عزیزان گرامی قدر، ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن مجید میں اکثر اللہ کے کلام میں اکثر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے موجود ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر کس کی رائے ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، بعض امور پر کچھ لوگوں کی رائے اور ہوتی تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ بعض امور پر کچھ لوگوں کی رائے اور ہوتی تھی، عمر بن خطاب کی رائے اور ہوتی تھی، لیکن پروردگار عمر کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرماتا تھا۔ عمر کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ اپنے کلام کو نازل فرماتا، چاہے شراب کے معاملے میں ہو، پردے کے معاملے میں ہو، کئی ایک معاملات میں عمر رائے دیتے، اس رائے کی تائید رب تعالیٰ فرماتا۔ عزیزان گرامی قدر، عمر فاروق وہ عظیم ہستی ہیں، وہ جس راستے سے گزرے راستہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اپنے راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر فاروق کی شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، اس ماہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے۔ کیوں؟ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ اختصار کے ساتھ رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ ایک بدباطن ابو لؤلؤ نامی غلامی مجوسی نے آپ پر خنجر سے وار کیا اور آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے، مکان لے کے جایا گیا۔ 4 دن تک آپ اسی تکلیف میں رہے۔ دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو بلایا، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، عمر فاروق اپنے فرزند کو بلا کر کہہ رہے ہیں، میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو مجھے قربت یار نصیب ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے روضہ رسول میں رہوں۔ تو فرزند کو بلا کر کہتے ہیں، تم اجازت لے لو، جا کر کہہ دو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دو کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے، حضور کی خلوت میں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند، عمر فاروق کے فرزند ہیں، باپ کے حکم کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام باتیں سناتے ہیں، والد کے خواہش کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، اپنے لیے رکھی تھی، آج میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ مسرت آمیز پیغام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس مبارک پیغام کو لے کر، کیونکہ اجازت مل گئی، لے کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسرت آمیز پیغام کو سناتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیوں؟ ان کے لیے یہی اہم مسئلہ تھا کہ محبوب کے پہلو میں جگہ نصیب ہو جائے، روضہ رسول میں جگہ نصیب ہو جائے۔ آپ کو اجازت مل گئی، اجازت مل گئی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹا اجازت تو مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے، لیکن جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا جنازہ تیار کیا جائے، بیٹا دوبارہ اجازت لینا، دوبارہ اجازت ملے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ باپ کی وصیت تھی،
عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جنازہ تیار کیا گیا، پھر ایک بار وصیت کے مطابق اجازت حاصل کی گئی۔ جب اجازت حاصل کی گئی اس کے بعد آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، کسی نے کیا خوب کہا، اٹھا جب سے فاروق اعظم کا سایہ، اٹھا جب سے فاروق اعظم کا سایہ، مسلمان کو ہر بلا ڈھونڈتی ہے۔ جب سے اٹھا جب سے فاروق اعظم کا سایہ، مسلمان کو ہر بلا ڈھونڈتی ہے۔ ضرورت ہے اسلام کو پھر سے عمر کی، ضرورت ہے اسلام کو پھر سے عمر کی، یہ کشتی وہی ناخدا ڈھونڈتی ہے، یہ کشتی وہی ناخدا ڈھونڈتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اختصار کے ساتھ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ غالباً ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ کیسے حاضر ہوئے آپ انداز دیکھیں۔ دائیں طرف، حضور کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر فاروق ہیں۔ دائیں حضور کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں، سرکار اپنے ہاتھوں کو بلند فرما کر کہتے ہیں کہ سنو، قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے، اللہ ہمیں قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم فلاح میں نصیب ہو جائے تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت تو صحابہ کے محب بھی ہیں، خادم بھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک رہیں ان کے محب اور خادم رہ کر زندگی بسر کریں، دنیا سے اٹھائے جائیں تو انہی کی محبت میں دنیا سے ہم رخصت ہو۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو کریم ہے، مولا کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یہ نیا سال ہمیں نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سید افسر